عجیب شان ہے، امام حسین نے نیزے کی نوک پر اللہ کا ذکر کیا ہے، ہم بارش کے موسم میں بھیگتے ہوئے حسین کا نام لے رہے ہیں۔ آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کون ہے حسین، کون ہے حسن۔ باتیں میں آخری مرحلے کی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ 7-8 دن کی مجلس ہے، بہت سارے خطبہ کرام آتے رہیں گے اور انشاءاللہ حسین کی باتیں کرتے رہیں گے۔ میں صرف اتنا بتاتا ہوں اپنے بھائیوں کو باری باری، سب کے پیر کو چوم کر کے، کہ میں بتاؤں کہ حسن کون ہے، حسین کون ہے، ان کی ماں کون ہے، ان کے ابو کون ہیں اور ان کے نانا کون ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کو ملا کے پنجتن ہو جاتا ہے۔ میرے آقا سرکار وارث پاک نے کہا بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ مصرع ٹف ہو گیا، آسان کرتا ہوں، بے دم یہی تو 5 ہیں دنیا کی ڈلیوری کا سبب۔ بے دم یہی تو 5 ہیں دنیا کے آنے کا، وجود کے پانے کا سبب۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اگر یہ 5 نہ ہو تو دنیا نہ ہو کر کے بھی دنیا نہ ہو، سورج نکلنا بھی چاہے تو روشنی نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک لاڈلے کے نواسے کے نام سے منسوب مبارک مہینے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں حسین اور حسن کی، ان کی امی کی، ان کے ابو کی۔ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر شریف ہوئی تو مکہ شریف میں حضور رہتے تھے۔ 25 سال کی عمر شریف تھی، حضور کی فرسٹ میرج بھی نہیں ہوئی، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ اس وقت مکہ شریف میں ایک لڑکی تھی جسے عورت کہا جاتا ہے، عمر زیادہ ہو گئی تھی، 2 مردوں کے الگ الگ نکاح میں تھی۔ پہلے ایک مرد سے اس کی شادی ہوئی، اس نے طلاق دے دیا، تو دوسری شادی دوسرے مرد سے ہوئی، پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا شاید، تو وہ عورت اس وقت بیوہ ہو کر کے موجود تھی مکے میں، جو سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی، جس کا نام تھا حضرت خدیجہ۔ نام سنے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جس عورت کا نام تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجہ اس کا نام تھا۔ اس عورت کی عمر شریف تھی کتنی؟ 40 سال۔ کتنی؟ اور حضور کی عمر شریف کتنی تھی؟ 25۔ ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور حضور کی یہ پہلی شادی تھی۔ ان کی 3rd میرج تھی اور حضور کی فرسٹ میرج۔ ابھی یہ شادی ہوتی کیسے ہے سن لیں، پھر ہم علی و فاطمہ کی بات کر کے حسن حسین کی تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ شادی ہوتی کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخدومہ خدیجہ کے بزنس کا سامان ملک شام بیچنے کے لیے گئے تھے۔ ایک میری پوری گفتگو ہے حضور کی بیٹی، حضور کی شادی کے حوالے سے، مجھے ایک جملہ لینا ہے پھر آگے بڑھ جانا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پتہ چلا امی خدیجہ کو کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں فارغ ہیں، وہ کچھ بزنس میں میرا ساتھ دے سکتے ہیں، اس نے جناب ابی طالب کو بلا کر کے اس نے کہا، امی خدیجہ نے، میں چاہتی ہوں کہ حضور میری بزنس کا سامان ملک شام کے بصرہ کے علاقے میں، قریب میں ہے بصرہ، یہ عراق میں ہے، وہاں جا کے اسے بیچیں، بصرہ ہوتے ہوئے ملک شام چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے چچا میں چلا جاؤں گا۔ حضور نے ان کا سامان لیا اور چلے گئے۔ لمبی گفتگو کسی موقع پر ابھی سنیں آپ۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ملک شام سے امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت بیچ کر کے واپس آ رہے تھے، پہلے گزارش کیسے ہوئی سن لیں آپ۔ امی خدیجہ کا مال تجارت بیچ کر کے حضور جب واپس آئے نا، تو امی خدیجہ کو حضور کے حسن کی خبر لگ چکی تھی۔ امی خدیجہ نے کنکھیوں سے 1-2 مرتبہ حضور کو دیکھ لیا تھا۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولے۔ جو حضور کو دیکھتا تھا پھر کسی کو نہیں دیکھتا تھا، جس نے حضور کو دیکھا کسی کو نہ دیکھا۔ اگر کہو تو غزل کا شعر پڑھ دوں، کھلنا ہوا دراز جو زلفوں کا آپ کی، کھلنا ہوا دراز، شعر مشکل ہے، ان کو دیکھ کے چاہیں تو سبحان اللہ کہیں، میرے شعر کو سن کے آپ نہیں کہہ سکتے۔ کھلنا ہوا دراز جو زلفوں کا آپ کی، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی، جس نے حضور کو دیکھا کسی کو نہ دیکھا۔ اے آمینہ تیرے شکم کو سلام، تو نے کیسا بچہ کیسا شہزادہ جنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی عظیم ذات تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار بابا فرید گنج شکر سے پوچھا گیا حضور کے جسم کا سایہ تھا کہ نہیں؟ آواز پہنچی؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ حضور کے جسم کا سایہ تھا کہ نہیں تھا؟ آپ فرماتے ہیں حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ پوچھا گیا کیوں؟ پروف دیجئے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ حضور کے جسم سے زیادہ نازک اور لطیف چیز اللہ نے بنائی ہی نہیں ہے۔ اب ایک شعر پڑھ دوں،
جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے. بیٹے حضرت سبحان اللہ کہیں گے؟ باری باری بولیے گا، باری باری. جس میں اطہر، لطیف بولتے ہیں نازک کو، جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے، بوسے حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے ہیں. جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے، بوسے حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک دو مرتبہ امی خدیجہ نے دیکھا تھا اور بس حضور کو اور دیکھنا چاہتی تھی. آپ فرماتی ہیں حضور میرا بزنس کا سامان ملک شام بیچ کر کے جب واپس آئے تو میرے گھر میں بیٹھ کر کے مال کا پورا حساب کتاب لیکھا جوکھا کر رہے تھے. امی خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں سامنے بیٹھی ہوئی تھی، حضور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن جسے پڑھتا ہے اس صاحب قرآن کی بات ہو رہی ہے. امی خدیجہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے حضور بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، صفحات پر حضور کی انگلیاں تھیں. حضور فرماتے تھے اے خدیجہ میں نے یہ مال اتنے کا بیچا، میں نے یہ مال اتنے کا بیچا، میں نے یہ مال اتنے کا بیچا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. امی فرماتی ہیں خدیجہ میں اکسا رہی تھی حضور کو، حضور میری طرف دیکھیں، میرے حسن کی طرف دیکھیں، لیکن حضور میری طرف دیکھتے نہیں تھے. امی فرماتی ہیں بڑے بڑے عمراء اور رؤوسا کے لڑکے، بڑے بڑے بزنس مین کے لڑکے جب میرے گھر میں آتے تھے تو حساب کتاب کم کرتے تھے، میرے چہرے کے حسن کو زیادہ دیکھتے تھے. لیکن میرا حسن اگر کہیں شکست کھایا ہے تو آمینہ کے لال کے آگے کھایا ہے. سبحان اللہ. امی خدیجہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے سامنے بیٹھے تھے، میں اکسا رہی تھی لیکن حضور توجہ نہیں فرما رہے تھے. بہت دیر تک حضور کو میں دیکھتی رہی، حضور میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گئے. محبت سے بولو. پھر امی خدیجہ کے دل سے آواز آئی، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو. امی فرماتی ہیں امی خدیجہ کی بس حضور میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گئے اور پھر رشتہ ہو گیا. حضور کی بہت لمبی گفتگو ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کی. میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، سنیں میں حسنین کریمین کی تھوڑی سی بات کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مبارک ہو چکا، امی خدیجہ سے فرسٹ میرج ہوئی. معلوم ہے جب نکاح کا وقت آیا تو بڑے بڑے عمراء و رؤوسا جمع ہوئے تھے. حضور کے رشتے کی ایک بات سن لیں، سبحان اللہ کہہ دیں، پھر بعد میں بات آگے بڑھے گی. سمجھے جب رشتے کی نکاح کی تقریب عمل میں آئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضور کے چچا جناب ابی طالب نے کہا اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ کہ یہ تو سب لوگ ہیں جن کو دعوتیں دی جا چکی ہیں، کوئی ایسا بھی باقی ہے جن کو تم اپنی طرف سے دعوت دینا چاہتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ تمہاری شادی میں کوئی خصوصی مہمان بن سکتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اگر میں نے منع کر دیا سبحان اللہ مت کہنا، تب بھی آپ سبحان اللہ کہو گے. بات ایسی ہے. جناب ابی طالب نے کہا سب کو پیغام دے دیا گیا ہے، سارے بڑے بڑے لوگ آپ کی شادی میں آ رہے ہیں، کوئی ایسا شخص چھوٹا تو نہیں ہے جس کو آپ چاہتے ہو بلانا، وہ نہیں آیا ہو، نہ آئے، اب تک نہ آیا ہو، دعوت نہ دی گئی ہو. اور یا یہ بتا دے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری شادی میں خصوصی مہمان کون بنے گا؟ حضور سے پوچھا گیا، جناب ابی طالب نے پوچھا خصوصی مہمان چیف گیسٹ کون بنے گا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے آقا کی آنکھ میں آنسو آ گئے. میرے آقا فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا 2-3 مہینے کا، تب میرے ابو کا مکہ شریف میں مدینہ پاک میں انتقال ہوا، دار نابغہ میں تدفین عمل میں آئی. 1400 سال تک وہیں دفن تھے. تقریباً 40 سال پہلے ان کی قبر کھولی گئی تو ان کی لاش تو لاش ہے، ان کا کفن تک سلامت تھا. میرے آقا فرماتے میرے ابو کی دار نابغہ سے قبر ٹرانسفر کی گئی، بقی شریف لائی گئی. میرے آقا فرماتے میرے دنیا میں آنے سے پہلے میرے ابو کا انتقال ہو گیا. جب میں 6 سال کا ہوا تو میری ماں امی آمنہ کا انتقال ہوا. 8 سال کا ہوا تو میرے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا. اے میرے چچا میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میری ماں بھی نہیں ہے، اور میری شادی ہے. آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے محمد تیری شادی میں خصوصی مہمان کون بنے گا؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی شادی میں خصوصی مہمان کی حیثیت سے، کوئی خاموش نہ رہے. حضور فرماتے ہیں، علامہ مختار احمد نعیمی نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں اے میرے چچا جناب ابو طالب تو میں اپنی خصوصی شادی میں خصوصی گیسٹ کی حیثیت سے امی حلیمہ کو بلا لاؤں. آئے ہائے ہائے، میں اپنی ماں امی حلیمہ کو اپنی شادی میں خصوصی مہمان بنانا چاہتا ہوں. امی حلیمہ کی موجودگی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عقد ہوا. امی خدیجہ حضور کے نکاح میں آ گئیں. اب ان کی شادی، ان کی سسرال حضور کی کہاں تھی معلوم ہے؟
جب کبھی آپ مکہ شریف سے مدینہ شریف جانا چاہیں، وہاں سے مکہ شریف، تو حج کرنے کے لیے جب جائیں گے نا کعبہ شریف، کعبے کے آنگن میں طواف کریں گے، طواف کے بعد آپ زمزم پئیں گے، زمزم پینے کے بعد صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، اس پر دوڑنا پڑتا ہے، اس پہاڑی سے اس پہاڑی 7 چکر لگانے پڑتے ہیں۔ جب صفا سے مروہ جائیں گے، مروہ سے تقریباً 35 فٹ نکل کے باہر جائیں گے، بائیں طرف کا ایک بلڈ ہے، وہاں کچھ بنیادیں، کچھ دیواریں نظر آئیں گی، وہاں کھڑے ہو کے سانسیں کھینچنا تو آپ کو حضور کے گھر کی سسرال کی خوشبو آئے گی۔ یہ امی خدیجہ کا مکان تھا۔ اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں، اسی مکان میں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی تھی، اسی مکان میں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، مخدومہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور چوتھی سب سے لاڈلی بیٹی مخدومہ فاطمہ تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور کے 2 بیٹے امی خدیجہ کے شکم نور سے ہوئے، ایک کے بارے میں روایت ہے کہ حضور کی کنیز کے شکم نور سے ہوئے تھے۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف دونوں قبرستانوں میں حضور کے بیٹوں کی مزار شریف ہے۔ مدینے میں حضور کی 4 بیٹیاں آرام کر رہی ہیں، وہ آگے کی بات ابھی سنیں مگر کیا ہوا معلوم ہے؟ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی؟ مکہ شریف کی سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی، سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی۔ 40 اونٹوں پر ان کی بزنس کا لگیج رہتا تھا۔ سب سے بڑی پیسے والی عورت سے حضور نے شادی کیا، لیکن یہ رشتہ حضور کی طرف سے نہیں ہوا، امی خدیجہ کی طرف سے ہوا ہے۔ کبھی آؤں گا تو آپ کے پیروں کے نیچے بیٹھ کے یہ داستان عشق بتاؤں گا، ابھی مجھے آگے بڑھنا ہے۔ سب سے زیادہ پراپرٹی امی خدیجہ کے پاس مکہ شریف میں تھی، لیکن حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں، جب رمضان شریف کی 9 تاریخ آئی، رات کی 9 رمضان شریف، جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی خدیجہ کے گھر میں ان کی ایک سہیلی ان سے ملنے کے لیے آئیں، تو دیکھا تو گھر میں اندھیرا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے میری بہن خدیجہ، تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا چراغ نے، کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں ہے، کہا منگا لیتی، تو امی خدیجہ رو کے بولی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مکہ کی سب سے بڑی پیسے والی عورت آج 25 سال کا یہ عالم ہے، 22-23 سال کے بعد وہ کہتی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہا گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ کہا چراغ نہیں ہے، کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں ہے، کہا منگا لیتی، کہا پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا اے خدیجہ میری سہیلی، تو کیا کہتی ہے؟ تو سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی، تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے؟ امی خدیجہ نے رو کر کے اپنے دوپٹے میں اپنے آنسو پوچھ کے فرمایا تھا، اے میری دوست، اے میری سہیلی، مجھ سے کہتی ہے تیرے پیسے کیا ہو گئے؟ میں نے سارے پیسے حضور کے نام پہ قربان کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہی سنت آگے بڑھتی ہے، یہ بہنیں جو 10-20 روپے دوپٹے میں رکھتی ہیں وہ بھی چندہ مانگنے والوں کے حوالے کر دیتی ہیں، اپنی خوشیاں قربان کر دیتی ہیں۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 10 محرم شریف کی رات صبح کے آنے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ حضور کی پہلی بیوی کا انتقال ہوا، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ حضور کی پہلی بیوی کا امی خدیجہ کا انتقال ہوا۔ معلوم ہے میری بہنیں، میری مائیں سنیں، حضور کی بیوی کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور حضور کی 4 بیٹیاں رو رہی تھیں۔ ایک طرف رقیہ، زینب، ام کلثوم اور مخدومہ فاطمہ لپٹ لپٹ کے حضور کے سامنے اپنی امی سے روتی تھی، امی کہاں چلی گئی مجھے چھوڑ کر کے؟ آقا، ابو، میری ماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور باری باری اپنی بیٹیوں کو تسلی دیتے تھے، کبھی زینب کو، کبھی رقیہ، کبھی ام کلثوم کو، کبھی مخدومہ فاطمہ کو، نا 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 میری بیٹی صبر کر، تیری ماں خدیجہ چلی گئی دنیا سے، لیکن میں محمد تو باقی ہوں، تیرا باپ موجود ہے زمین پر جو یتیموں کا سہارا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کا سہارا کیسے نہ بنے گا؟ جب صبح کا وقت آیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے خاندان کی کچھ عورتوں کو بلا لو، میری بیوی خدیجہ کو نہلا دے، غسل کرا دے۔ معلوم ہے وہ جب غسل کرانے کی نوبت آئی تو کچھ عورتیں آئیں امی خدیجہ کو نہلانے کے لیے۔ حضور نے کفن منگایا تھا، ایک صاحب نے کہا اے مدینے والے آقا، مالا قبرستان میں امی خدیجہ کی قبر شریف تیار ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے آؤ چلو دیکھتے ہیں، ابھی میری خدیجہ کو نہلایا جا رہا ہے۔ حضور قبرستان پہ گئے، مالا قبرستان، اس قبرستان میں حضور کے بیٹے آرام کر رہے ہیں، اس قبرستان میں امی خدیجہ آرام کر رہی ہیں، اسی قبرستان میں جناب ابی طالب بھی ہیں، اسی قبرستان میں فضیل بن ایاز بھی ہیں، اسی قبرستان میں صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن بھی ہیں، اسی قبرستان میں مخدومہ فاطمہ کی سہیلی مخدومہ اسمہ بنت امیس بھی ہیں، اسی قبرستان میں زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، جن کو کعبے کے اندر شہید کیا گیا۔ بڑے بڑے جواہر پارے اسی قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں۔ کبھی زیارت کرے تو ضرور وہاں جا کے فاتحہ خوانی کریں، اس زمین میں رہنے کی دعا کریں۔ اللہ زمین مالا قبرستان کا فیض اس
قریب کے قبرستانوں کے مرحومین کو عطا فرما دے۔ میرے آقا تشریف لے گئے، فرمایا کہاں ہے میری بیوی کی قبر؟ کسی نے بتایا کہ حضور یہ قبر ہے خدیجہ کے لیے کھودی گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نالین شریف اتاری، جوتی شریف اتاری، فرمایا یہ قبر میری بیوی کی ہے، میری بیوی کو ابھی غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے۔ حضور نے اپنی چپل شریف اتاری اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ کی قبر میں اتر گئے۔ اترنے کے بعد اپنے جبے کو آپ نے ترتیب دیا، سنبھالا اور انہی کی قبر میں بہت دیر تک لیٹے رہے۔ اپنی بیوی کی قبر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک، جذب القلوب میں علامہ نے فرمایا ہے، اللہ بہت دیر تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیوی کی قبر میں لیٹے رہے۔ اس کے بعد نکلے تو غلاموں نے کہا حضور قبر میں آپ کیوں لیٹے تھے؟ یہ قبر تو خدیجہ کی ہے، وہ آنے والی ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا میں محمد قبر میں اس لیے لیٹ گیا تھا کہ میرے لیٹنے کی وجہ سے اب میری بیوی خدیجہ کو اس قبر میں ڈر نہیں لگے گا، وحشت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا کو اپنی بیوی سے کس قدر محبت تھی، سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد بھی امی خدیجہ کی تسکین کا سامان حضور نے ڈھونڈا اور عطا فرمایا۔ میرے آقا تشریف لائے، لپٹ کر کے چاروں بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور ماں خدیجہ کو الوداعی سلام کہا، جنازے کی نماز پڑھی اور انہیں لے کے آ گئے۔ جب اس قبرستان میں تدفین عمل میں آ گئی، اب حضور کیا کرتے تھے، شام کو جلدی اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ دن بھر حضور کا کام کیا تھا، کوئی بزنس، کوئی ملازمت، کہیں حضور کوئی کام کرتے تھے، صرف کام یہی تھا کہ دنیا والوں کو بتانا اللہ ایک ہے۔ یہی حضور کی بزنس تھی، بتانا لوگوں کے سامنے پتھر خدا نہیں ہو سکتے ہیں، بتانا اپنے سر کو سچے خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ، اے لوگوں غریبوں سے محبت کرو، یتیموں سے محبت کرو، بیواؤں کے سر کا آنچل بن جاؤ، کوئی پیاسا ملے اسے پانی پلاؤ، جانوروں کو ان کے حقوق دو، کوئی غریب مل جائے تو اس سے پیار کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دینا شروع کیا۔ مکے کے جوہلا جو تھے نا، جن کو تمیز نہیں تھی، جو جاہل قسم کے لوگ تھے، وہ حضور کو پریشان کرتے تھے، اتنا پریشان کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو اونٹ کے جسم میں گندگی کا ایک پوٹلی ہوتی، گندگی کی جسے اوجڑی کہتے ہیں، جس میں وہ گندگی رہتی ہے، اس اونٹ کی گندگی کو، اوجڑی کو لا کر کے حضور کی پیٹھ پہ ڈال دیا کرتے تھے، حضور کی پیٹھ پر داد کر دیکھتے۔ نبیوں کا امام سید الصابرین میرے آقا سجدے میں ہوتے تو میرے آقا جنبش بھی نہ کر پاتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت مخدوم کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 4 سال بتایا جاتا ہے، لیکن اختلاف بہت ہے۔ ایک مضبوط کتاب میں 8 سال کے آس پاس لکھا ہوا۔ انہیں پتا چلا کہ میرے ابو کے جسم پر گندگی ڈال دی گئی ہے۔ وہ اپنے گھر سے بے تحاشا نکلی روتی ہوئی، دیکھا تو کعبے کے قریب میں حضور سجدے میں تڑپ رہے ہیں اور گندگی کے ساتھ اوجڑی حضور کی پشت پہ رکھی ہے۔ بہت زیادہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مخدومہ فاطمہ نے کوشش کی تو اوجڑی کو حضور کی پشت سے ہٹایا۔ جب پشت سے پیٹھ سے ہٹایا تو حضور نے سجدے سر اٹھایا، اپنی فاطمہ کو سینے سے لگایا۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تم کیسے آ گئی؟ کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے ابو کو مکے والے پریشان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو داستان ہے وہ 2 طرف گھومتی ہے، مجھے جانا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت پریشان کرتے تھے۔ حضور کے عاشق جو ایمان لاتے تھے نا، ان کو چٹائیوں میں لپیٹ کر کے ان کی ناک میں دھواں ڈالا جاتا تھا، ان کے ناف کے نیچے کے حصے کو تیر سے حملہ کر کے شہید کیا جاتا تھا، بہنوں کے جسم سے کھلواڑ کیا جاتا تھا، عورتوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے تھے، حضور پر پتھروں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ میرے آقا شام کو، حضور کی شہزادیاں کہتی ہیں، جب شام ڈھلے حضور گھر پہ آتے تھے تو حضور کے جسم پاک سے خون رستا رہتا تھا۔ کبھی حضور کے کرتے پر خون لگا ہوتا، جبے پر، کبھی حضور کی امام شریف پر خون لگا ہوتا، میرے آقا کی انگلیاں خون میں ڈوبی ہوتی۔ جب میرے آقا گھر میں آتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر کے میرے آقا اپنے خون آلود کپڑے کو دھلا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور کی بیٹیاں فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چولہے کے پاس آتے تھے، اپنے مبارک ہاتھوں سے حضور روٹیاں پکا کے ہم بیٹیوں کو کھلایا کرتے تھے۔ پیر کرم شاہ ازری چیف جسٹس آف لاہور نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ کہتا ہے حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ حضور نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، حضور نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ حضور اپنی بیٹیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم کچھ بڑی تھیں، یہ 3 بیٹیاں حضور کی، چوتھی بیٹی تھی فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ زین البھائی کو اس وقت تک مت جانے دیجیے گا جب تک مخدوم کائنات کی شان میں یہ کچھ شعر نہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ وعدہ کرو، وعدہ کرو انشاءاللہ جب یہ شعر پڑھے تو طلب جائیے گا۔ دنیا میں ایک ہی تو عورت ہے جس کی وجہ سے ساری عورتوں کا بھرم باقی ہے، ساری عورتوں کی حیا اور عصمت سلامت ہے، وہ نام ہے مخدومہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی۔ معلوم ہے
صوفی سلطان میں نے ایک بات کہی تھی، آپ فرماتے ہیں کوئی غیر سید مخدومہ فاطمہ سے کتنی محبت کیوں نہ کرے، وہ اس کی طرف توجہ کی نگاہ نہیں ڈالتی ہیں، اس کی طرف توجہ کی نگاہ نہیں ڈالتی ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ مخدومہ فاطمہ، دیکھنا کتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مخدومہ فاطمہ اپنی توجہ کو بھی وہ حیا کے دائرے میں رکھتی ہیں، اپنی توجہ کو وہ حیا کے دائرے میں رکھتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں صوفی صاحب لیکن جب کوئی مخدومہ فاطمہ سے زیادہ 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 محبت کرتا ہے تو اسے شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے کر دیتی ہیں۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، مخدومہ فاطمہ سے حضور پیار کرتے تھے، جب کھانا کھلاتے تو مخدومہ فاطمہ کو کبھی کبھی اپنے ران مبارکہ پہ حضور بٹھا لیتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس تو روٹیاں ٹھنڈی آ جائیں تو تماچے مار دیں، چاول ٹھنڈا ہو تو بیویوں کو گالیاں دے دیں، اچار چٹنی سلاد نہ ہو تو پلیٹیں توڑ دیتے ہیں۔ حضور اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے تھے، اپنی بیٹیوں کو کھلاتے تھے۔ حضور کی بیٹیاں کہتی تھی حضور اس قدر مجھ سے پیار کرتے تھے کہ امی خدیجہ کی بار بار یاد آتی تھی، ہم روتے رہتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں تھے، حضور کی چاروں بیٹیاں اپنے گھر میں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، مخدومہ فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ حضور کی بیٹیوں کے نام کتنے شہزادیاں ہیں حضور کی، سبحان اللہ۔ دعاؤں میں ان کا نام لیا کرو، وسیلے کے طور پر ان کا نام لیا کرو انشاءاللہ۔ بولے بڑی مشقتوں میں ان کے دن گزرے ہیں، بڑی آزمائشوں میں انہوں نے اپنی لائف گزاری ہے حضور کی بیٹیاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کہتی ہیں آپس میں بیٹھ کر کے ابو زخمی ہو کر کے آتے ہیں، پتھر کھا کے آتے ہیں، گالیاں سن کے آتے ہیں، دل میرے ابو کا ٹوٹا رہتا ہے، آ کر کے راتوں کو کھانا بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں۔ اے میری بہنوں، میں سوچتی ہوں نا، آپس میں بہنیں بات کر رہی تھی، میں سوچتی ہوں کہ جیسے بنے کچا پکا جیسے بنے، آج سے ہم اپنے ابو کے لیے کھانا بنائیں گے۔ بولے آج سے ہم اپنے ابو کے لیے کھانا بنائیں گے۔ حضور کی چاروں بیٹیاں تیار ہو گئیں، کوئی مثال کے طور پر کوئی لکڑی لے کے آیا، آگ جلانے کا کوئی سامان تھا وہ لے کے آیا، کوئی پانی لے کے آئی، کوئی چاول لے کے آئی، کوئی پتیلی لے کے آئی، کوئی ڈھکن لے کے آیا، کوئی چولہا صاف کر رہی۔ چاروں بیٹیاں مل کر کے حضور کی آج پہلی مرتبہ حضور کے لیے، آمینہ کے لال کے لیے، رسولوں کے سردار کے لیے، شہنشاہ خوما کے لیے، وجہ مقصود کائنات کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، جس کے صدقے میں ہمارے بچے بھوکے نہیں رہتے، اس کے لیے کھانا اس کی بیٹیاں پہلی مرتبہ بنا رہی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹیاں کا، میں اچانک رات میں جب آیا نا، تو جب آیا تو میرے گھر میں رونے کی آواز آئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، جیسے حضور کی آواز سنی چاروں بیٹیاں تڑپ کر کے نکل کے آ گئیں اور اپنے باپ سے لپٹ گئیں اور لپٹی تو رونے لگیں۔ حضور نے فرمایا زینب کیا ماں خدیجہ کی یاد آئی ہے، کیوں روتی ہے؟ تو حضور کی بیٹیاں کہتی تھی ہم ابو جان، امی تو ہر وقت یاد آتی ہیں لیکن آج رونے کا سبب کچھ اور ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کیا؟ حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں آقا آج پہلی مرتبہ ہم نے آپ کے لیے کھانا بنایا تھا، کسی نے چولہے جلائے، کسی نے پتیلی گرم کی، کسی نے چاول ڈالے، کسی نے پانی، کسی نے ڈھکن بند کیا، ہم چاروں بہنیں ایک دوسرے کو لے کر کے ایسے ہی چولہے کے پاس بیٹھے تھے جیسے آپ بیٹھتے ہیں، جیسے ماں خدیجہ بیٹھا کرتی تھی۔ آج دن بھر ہم نے امی کو یاد کیا ہے، کھانا بناتے وقت یاد کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور کی بیٹیاں کہتی ابو جب کھانا بن کے تیار ہو گیا ہم لوگ بہت خوش تھے کہ کچے ہوں یا پکے اپنے ہاتھوں سے آج اپنے ابو کو کھانا کھلائیں گے۔ میرے حضور کو ٹینشن بہت رہتا ہے، درد بہت ہے، فیلنگ بہت ہے، تکلیف بہت ہے، جاسوس دل کے ساتھ، دلسوز لہجے کے ساتھ حضور رہتے ہیں۔ آج میں اپنے ابو کو کھانا کھلاؤں گی۔ امی خدیجہ کی چاروں بیٹیاں کہتی ہیں کہ میری باتوں کو سن کے حضور نے فرمایا کیوں روتی کیوں؟ تو حضور کی چاروں بیٹیوں نے کہا کہ آقا جب کھانا پک رہا تھا نا، اچانک دروازہ کھلا ہوا تھا، کسی نے لات ماری، دروازہ کھل گیا۔ جب دروازہ کھلا تو میں نے کیا دیکھا؟ وہ عتبہ، وہ شیبہ، وہ حکم کا بیٹا، اپنے پڑوس کا وہ لڑکا اور پڑوس کا وہ لڑکا، اس کا بیٹا اور اس کا بھائی۔ میرے آقا یہ سب 6-7 لڑکے جو ٹپوری قسم کے ہیں، جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، میرے ابو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ گالیاں دیتے ہوئے میرے گھر میں گھس کے آ گئے، میرے گھر میں گھس کے آ گئے اور بولے تیرا باپ محمد کہاں گیا، تیرا باپ محمد کہاں گیا؟ ہم چاروں بہنیں رونے لگیں۔ میرے آقا فرماتے پھر؟ تو چاروں بیٹیاں کہتی ہیں ان لوگوں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا، بہت الٹی سیدھی باتیں کی سرکار، میں کیا بتاؤں ابو جان، بہت تکلیف دہ جملے ان لوگوں نے استعمال کیے۔ میرے گھر پہ میری ماں ہوتی تو روک دیتی ان لوگوں کو، ابو آپ بھی نہیں تھے، ہمارا دل بڑا ٹوٹ گیا ہے ان کی باتوں سے۔ میرے آقا فرماتے پھر کیا ہوا؟ تو حضور کی چاروں بیٹیاں کہتی ہیں وہ ظالم لوگ، ٹپوری قسم کے لوگ آگے بڑھے، آنگن میں آ گئے،
سامنے چولہا جل رہا تھا. آگے آ کے بولے محمد کے لیے تو جنت سے کھانے آتے ہیں, یہ کھانا کس کے لیے بن رہا ہے؟ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ پتھروں کو پیٹ پر باندھتے ہیں, انہیں کھانے کی ضرورت نہیں, یہ کھانا کس کے لیے بن رہا ہے؟ تو ہم لوگوں نے کہا کہ اپنے ابو کے لیے ہم کھانا بنا رہے ہیں, میرے ابو بڑی مشقتوں آزمائشوں میں ہیں. تو حضور کی بیٹیاں رو کے بولتی ہیں, ان میں سے ایک ظالم نے کہا ابھی بتاتا ہوں میں کھانا کیسے کھایا جاتا ہے. وہ باہر چلا گیا. باہر سے جانے کے بعد اس نے نالی سے گندگی اٹھائی, گندگی اٹھا کر کے ہاتھوں میں لا کر کے حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں آ کے اس نے ڈھکن کھولا اور پوری گندگی اسی پتیلی میں ڈال کے ہنستے ہوئے چلے گئے. بولے کھلا دینا اپنے باپ کو یہ کھانا, محمد سے کہہ دینا بھوکا ہو تو کھا لے. میرے آقا کی بیٹیاں رونے لگی. بولے ابو ان ظالموں نے ہمارے خوابوں کی تعبیر کے گنبد کو مسمار کر دیا, ہماری جو سوچ تھی اسے چکنا چور کر دیا. ہماری خواہش تھی کہ آپ کو کھانا کھلائیں گے, ان ظالموں نے کھانا برباد کیا. ہنستے کھیلتے گالی دیتے ہوئے چلے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی. حضور زمین پر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد میرے آقا نے اپنی چاروں بچیوں کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا, دل کہے تو سبحان اللہ کہیے گا. میرے آقا فرماتے مت رو میری بیٹی زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ مت رو, سن ایک ایسا دن آنے والا ہے, نہ ابو جہلی باقی رہیں گے, نہ ابو لہبی باقی رہیں گے. اگر باقی رہے گا تیرے باپ محمد کا نام باقی رہے گا. نعرہ تکبیر, بڑے بڑے دھرندر آئیں گے چلے. نعرہ رسالت, عظمت تاجدار انبیاء امام حسین, کوئی باقی نہیں رہے گا. بڑے بڑے لوگوں کے قبیلے مٹ جائیں گے, ان کے نام و نشان مٹ جائیں گے. اور پھر 100 سال پہلے پھانسی کے پندے پر کھڑے ہو کر کے مراد آباد کے کالے خان چوراہے پر پھانسی کے پھندے کو چومنے سے پہلے علامہ کافی مراد آبادی بھی یہی اعلان کریں گے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ظالموں سے کہہ دو اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. سبحان اللہ. ہمیشہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہیں گے ہم لوگ, اور جب بھی مؤذن اذان میں کسی کا نام لے گا تو کسی کے باپ کا نہیں, رسول پاک کا نام لے گا. بڑے بڑے آئیں گے, ان کی لٹیا ڈوب جائے گی, لیکن نام محمد ہمیشہ باقی رہے گا. کیوں؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. میرے آقا نے اپنی بچیوں کو تسلی دی. سبحان اللہ. انہی دنوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں اتنی صبر, اتنی آزمائشوں میں بڑھتی ہیں. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ بیٹیاں بڑی ہوئیں, بچے بڑے نہیں ہوئے, ان کا انتقال ہو گیا تھا, حضور کے شہزادوں کا انتقال ہو گیا تھا. میرے آقا کی یہ چاروں بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں. حضور نے اپنی ایک بیٹی کی شادی جناب حارث سے کی تھی, دوسری بیٹی کی شادی جناب عثمان غنی سے کی تھی, اور پھر تیسری اور چوتھی بیٹی حضور کی بچی تھی. بعد میں بدر شریف کی فتح یابی کے بعد حضور کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا, تو حضور نے اپنی دوسری بیٹی سرکار عثمان غنی کے حوالے کی. یعنی پہلے والے داماد کو حضور نے دوسری بیٹی بھی دے دی تھی, اور یہ کہا تھا اگر یکے بعد دیگرے میری 40 بیٹیاں ہوتیں یا 100 بیٹیاں ہوتیں, ہر بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا. اگر وہ انتقال کرتی جاتی میں اپنی ساری بیٹیاں عثمان کے حوالے کر دیتا. 2 بیٹیاں ان کے حصے میں آئیں. بقول فاضل بریلوی میرا امام کہتا ہے کہ نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. میرے آقا کی تینوں بیٹیوں کی شادیاں سمجھ لو ہو گئی, حارث کے ساتھ میں اور جناب عثمان غنی کے ساتھ. اب حضور کی چوتھی بیٹی اسی کی ذات پر بنیاد ہے کربلا کی. یہ نہ ہو تو کربلا کے کاف سے ہم واقف نہ ہو, کربلا کے رے سے واقف نہ ہو. بلا جو آزمائش کا نام ہے, وادی تف کسے کہتے ہیں ہمیں علم نہ ہو, وادی نینوا کسے کہتے ہیں ہمیں علم نہ ہو. یہ ذات ہے مخدومہ فاطمہ کی. حضور مدینہ شریف میں آ گئے, حضور کی بیٹی مدینہ شریف میں حضور کے ساتھ رہتی تھی. صدیق و عمر صاحبان نے, مدینہ شریف کے مبارک حضور کے غلاموں نے اس بیٹی کے لیے اپنی شادی کا رشتہ حضور کے ہاں بھجوایا تھا, لیکن حضور نے ایکسیپٹ نہیں کیا. حضور نے ایکسیپٹ نہیں کیا, قبول نہیں کیا. حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے رشتے قبول نہیں کیے. آج میں بتاتا ہوں کہ حضور کی چوتھی بیٹی کا رشتہ کیسا ہے. میری بہنوں, میری ماؤں, بیٹھنا, محبت سے بیٹھنا. تمہاری گود کی بچیوں کے لیے اللہ مبارک رشتے عطا فرمائے گا. روزانہ 10 محرم شریف تک, 13 محرم شریف تک میں اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں, نمک روٹی سبزی جو پکایا کرو, عصر کی نماز کے بعد باوضو بنایا کرو, اپنے ہاتھوں سے حسین کے نام کی نیاز کیا کرو. جو بھی تم سے ہو سکے کھچڑی تاڑی بنایا کرو, حسین کو یاد کیا کرو. حسین کا کرم ہے, نہ ہوتا تو آج ہمارے سر پتھروں کے سامنے جھکے ہوتے. اگر نہ جھکے تو حسین کی وجہ سے, جھکے رب کے سامنے تو حسین کی وجہ سے. سمجھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چوتھی بیٹی ہیں. بڑے بڑے رشتے آئے, حضور نے قبول نہیں کیا.
فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دیکھیں انہوں نے حضور کا ذکر، حضور کے رب کا ذکر کیسا کیا معلوم ہے؟ مخدومہ فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی، بڑی فکر تھی حضور کے صحابہ کو مدینے میں۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، صدیق و عمر اپنے اپنے گھروں سے نکلے، اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ جناب صدیق اکبر کا مکہ شریف میں جو مکان تھا وہ مصفلا میں تھا، عمر فاروق اعظم کا مکہ شریف میں جو مکان تھا وہ مصفلا میں تھا، جہاں پر سید الشہداء سرکار امیر حمزہ اور ابراہیم علیہ السلام کا مکان تھا۔ اب جب مدینہ شریف میں آئیں گے تو صدیق اکبر کا مکان ٹھیک باب السلام کے بغل میں یہاں تھا۔ دوپہر میں نکلے، باہر ٹہلتے ہوئے تو عمر فاروق اعظم سے ملاقات ہو گئی۔ عمر فاروق اعظم نے کہا بے وقت کیسے نکلے ہو میرے بھائی؟ تو سرکار صدیق اکبر نے کہا یہ عمر میرے دوست، میں نے ایک رشتے کے بارے میں اپنے دل میں خیال رکھا ہے۔ فرمایا کس کے رشتے کی بات کرتے ہیں؟ تو کہا کہ حضور کی لاڈلی بیٹی مخدومہ فاطمہ کے لیے میں نے ایک رشتہ چنا ہے۔ حضور نے کسی رشتے کو قبول نہیں کیا، لیکن شہزادی بڑی ہو رہی ہیں، رشتہ ضروری ہے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا وہ کون سا لڑکا ہے؟ مدینے کا ہے، مکے کا ہے، حجاز کا ہے، کہاں کا ہے؟ کون سا لڑکا ہے جسے تم نے فاطمہ کے لیے چنا ہے؟ فاطمہ سب سے عظیم شہزادی حضور کی، فاطمہ بضعۃ منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرا دل ہے۔ حضور نے کہا، میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تجھ پر میری ماں میرے باپ قربان ہو جائیں۔ یہ شان ہے مخدومہ کائنات کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار صدیق اکبر نے کہا میں نے فاطمہ کے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں وہ کون سا لڑکا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا اسی لڑکے کو مولا علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ اسی لڑکے کو مولا علی کہتے ہیں۔ اتنا سنا تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو بہتر رشتہ ہے، یہ تو بہتر رشتہ ہے، لیکن یہ بات آگے تو بڑھائے تو کون بڑھائے؟ کبھی کبھی ہوتا نہیں رشتے کے لیے، چائے خانوں پہ رشتے طے ہو جاتے ہیں، پھر بہن بیٹیاں، پھپھو اور چچی چچے مل کر کے دوست احباب رشتے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بولے اس رشتے کو آگے کون بڑھائے؟ سبحان اللہ۔ تو صدیق عمر نے کہا آؤ ہم دونوں چل کر کے خود علی سے باتیں کرتے ہیں، ہم دونوں چل کر کے خود علی سے باتیں کرتے ہیں کہ علی اپنا رشتہ حضور کی بارگاہ تک پہنچائیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، محبت سے بولیں بیٹھیں، خیریت ہے؟ مبارک ہو ماشاءاللہ، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ تینوں چاہنے والے اکٹھا ہو گئے۔ تو معلوم ہے حضور نے جس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی وہ کیا کر رہے تھے، ان کا بزنس کیا تھا، ان کے پاس پراپرٹی کیا تھی؟ معلوم ہے ان کا بزنس کیا تھا؟ مدینہ شریف میں گھاس ہوتی ہے، اذخر بولتے ہیں اس کو، الف ذال خے رے، اس گھاس کو کھرپی سمجھ لو، لوہے کا سامان، اس سے کاٹ کر کے بورے میں رکھ کر کے مولا علی مدینے کے بازاروں میں بیچتے تھے۔ کتنے رشتے واپس ہو گئے، بارات آ کے واپس چلی گئی جب پتہ چلا کہ دولہا کچھ بھی نہیں کرتا ہے، حضور کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے اور سب سے مبارک رشتہ ہونا چاہیے، جیسی زوجہ ہے ویسے زوج کب ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کے پاس گئے، صدیق عمر نے کہا اے علی تمہیں پتا ہے کہ ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ کہا نہیں پتا۔ کہا تمہارے لیے رشتہ لے کے آئے ہیں۔ بولے بولے بولے، تمہارے لیے رشتہ لے کر کے آئے ہیں۔ علی فرماتے ہیں کہ میرے ابو جناب ابی طالب کا مکے میں انتقال ہو گیا، میں غریب ہوں، چھوٹے سے مکان میں حضور کے کہنے پہ رہتا ہوں، میرا تو کوئی نہیں ہے، گھاس کاٹ کے نہ بیچوں تو کھانا بھی نہ ملے، میرے پاس زمین میں میرا اپنا کوئی نہیں ہے سوائے آمینہ کے لال کے، مجھ غریب سے کون شادی کرے گا، مجھ غریب سے کون شادی کرے گا؟ تو صدیق عمر نے کہا اسی لڑکی کو مخدومہ فاطمہ کہتے ہیں۔ اتنا سنا تو گردن جھکائی سرکار مولا کائنات نے، سبحان اللہ۔ بولے کہ یہ بات کیسے کروں، کون کرے؟ تو صدیق اکبر نے کہا تم خود جا کے حضور سے کہو۔ بولے یار میں کیسے حضور سے کہوں گا، میں تو ادب میں نہیں بول پاؤں گا۔ صدیق عمر نے کہا نہ کوئی بات نہیں، تم کہو تو جا کے حضور سے، جا کے بولو حضور سے کہ سرکار اگر کرم ہو جائے تو آپ کی بیٹی میرے نکاح میں آ جائے۔ تو صدیق عمر نے اتنا کہا تو مولا علی تیار ہو گئے۔ جب مولا علی سرکار اس پہاڑ کی وادی سے نکل کے حضور کے گھر میں رشتے کے لیے جا رہے تھے تو اللہ نے جبریل کو بھیج کے حضور کو سب بتا دیا۔ جو سمجھ گئے وہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیج کے حضور کو سب بتا دیا۔ جیسے سرکار مولا کائنات گھر پہ تشریف لائے،
جیسے تشریف لائے حضور نے مسکرایا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے آقا مسکرا کے بولے علی کیا رشتہ لے کے آئے ہو؟ آئے آئے. کیا میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ لے کے آئے ہو؟ تو مولا علی نے گردن جھکا دی. سبحان اللہ. یس کی نشانی ہے خاموش ہونا, مسکرا دینا. لڑکی نہیں, میری بیٹی تیری رشتے کی بات آئی ہے لکھنؤ سے کانپور میں, تو ٹھیک ہے کوئی دقت تو نہیں ہے. لڑکیاں تھوڑی کہتی ہیں کس شہر سے رشتہ آیا ہے, کہاں سے آیا. نہیں نہیں, وہ تو مہذب ہوتی ہیں, گردنیں جھکا لیتی ہیں, شرما جاتی ہیں. ماں باپ اسی کو یس کی نشانی سمجھتے ہیں. ہاں اوکے. جیسے ہی مولا کائنات مسکرائے, فرمایا حضور نے اچھا فاطمہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا مولا علی سرکار نے جیسی اللہ اس کے رسول کی مرضی ہو. حضور نے مسکرا کے فرمایا علی کچھ ہے؟ بولے کیا کہا حضور نے؟ علی کچھ ہے, مہر کے پیسے وغیرہ ہیں؟ نکاح کے بعد نہیں قاضی جی کہتے اتنے پیسے لگیں گے مہر کے. حضور نے فرمایا کہ علی کچھ ہے؟ بولے حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ایک گھوڑا ہے اور ایک لوہے کی زرہ ہے. زرہ بولتے ہیں لوہے کی وہ اس بنیان کو جس کو جنگ میں فوجی لوگ پہنتے ہیں, سینے اور پیٹھ کی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے. یہی بنیان بدر کے میدان میں انہیں مال غنیمت میں ملی تھی. تو جناب مولا علی فرماتے آقا میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک بنیان ہے لوہے کی. حضور فرماتے گھوڑا رکھ لو کبھی کام آئے گا, لوہے کی بنیان کو بیچ دو اور بیچ کر کے جو پیسے ملے اس سے کچھ کھجورے لینا, کچھ خرما لے کے مدینے میں اس مبارک مسجد میں آ جاؤ. یعنی چٹ منگنی پڑ بیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ علی سے بیچ کے آؤ. جب مولا علی سرکار بیچنے کے لیے گئے نا, راستے میں عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی. بولے محبت سے بولے سبحان اللہ. وقت ہوتا تو بتاتا کہ عثمان غنی کسے کہتے ہیں, آپ خوش ہو جائیں. ملاقات ہو گئی. فرماتے ہیں مولا علی سرکار کہ مجھ سے پوچھا عثمان غنی نے کہاں جا رہے ہو علی؟ تو میں نے کہا بھائی میں بازار مدینہ میں جا رہا ہوں. کیا کرنے ہیں؟ میں نے کہا یہ لوہے کی بنیان ہے, اسے بیچنا ہے. حضور نے کہا ہے. بولے کیوں کہا حضور نے؟ تو خوش ہو کے بولے کہ میرا رشتہ فاطمہ کے ساتھ ہونے والا ہے. کہا بیچو گے اسے؟ وہی رشتہ طے ہونا شروع ہو گیا. بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا. کتنے کا؟ 50, 100, 150, 2, 250, 3, 350, 4, 450, 480 روپے میں طے ہوا. ایک لوہے کی بنیان 480 روپے میں 480 درہم میں طے ہوئی. سرکار عثمان غنی نے جیب سے پیسے نکالے, گن کر کے مولا علی کے ہاتھوں میں دیے. مولا علی نے لوہے کی زرہ, لوہے کی بنیان عثمان غنی کے ہاتھوں میں دیا. سودا پٹ گیا. جیسے علی پلٹے ویسے عثمان غنی نے پھر آواز دے کے فرمایا اے مولا علی ٹھہر جاؤ. رک گئے. فرمایا گن لیے پیسے پورے ہیں؟ کہا ہاں. کہا لوہے کی بنیان میرے پاس ہے؟ کہا بالکل آپ کا اس کا پر حق ہے. عثمان غنی نے فرمایا پیسے میں نے اس بنیان کے دیے ہیں اور اس لوہے کی بنیان کے, لوہے کی زرہ کے. اب اس لوہے کی زرہ کو میں گفٹ کے طور پر آپ کو واپس کر رہا ہوں. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. گفٹ کے طور پر میں اسے واپس کر رہا ہوں. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. یہ کیوں کیا عثمان غنی نے؟ بتا دوں کیوں کیا؟ ہاں سبحان اللہ بولیں گے. یہ کیوں کیا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اپنے تمام تر معزز مہمانوں کو بٹھائیں جو باہر سے آ رہے ہیں. ہم سب کی عزت و قدر کرتے ہیں. اللہ سب کی آمد کو قبول فرما لے. ٹھیک ہے, جو بچے بیٹھے ہیں کرسیوں پر دے دیں. دیکھیں ملک ہندوستان کا شعر و ادب کے حوالے سے بہت مشہور نام محترم زین العابدین کانپوری صاحب, جنہیں میرے سر پہ بیٹھنا چاہیے. وہ بیٹھے ہوئے ممبر شریف پر شعبان بھائی ہیں صاحب نماز, اور تمام تر میرے محسنین کی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرما لے. آمین کہتے ہیں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بیٹھ جائیں بھائی جان, بیٹھ جائیں, وقت بہت کم ہے. میں سب کی طرف سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. پورا ملک آپ کو دیکھتا ہے. یہ مبارک چینل ہے KGN خواجہ پاک کے نام سے. بس میں گزارش کر رہا ہوں کہ عزت نفس کا خیال رکھا کریں سب کا. ٹھیک ہے, میرے پاس بہت ساری باتیں رہتی ہیں دلیل کے طور پر, میں بتاتا نہیں. میں سوچتا ہوں بولنے دو, کوئی کتنا بول دو. سن لیں تھوڑی سی بات. سبحان اللہ. معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد عثمان غنی نے یہ کیوں کیا؟ یہ ٹاپکس میں ہے بات, لیکن وقت بہت کم ہے. پھر بھی میں بتانا چاہتا ہوں کیوں کیا عثمان غنی نے. لوہے کی زرہ بھی خریدی, پیسے بھی دیے, پھر اسے واپس کر دیے. یہ معلوم ہے کیا ہے؟ یہ مدینے والے آقا کی سنت ہے. بولے حضور کیا کرتے تھے بتا دوں؟ حضور کیا کرتے تھے بتا دوں؟
حضور کا طریقہ خرید و فروخت کا کیا تھا بتا دوں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. کبھی کبھی بازار جائیے گا تو 10 روپے کی لوکی، وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، اس سے خرید لیجئے گا. ٹھیک ٹھیک ہے، آپ کو لوکی آپ کے کام کی نہیں ہوگی تب بھی خرید لیجئے گا، اور خریدنے کے بعد پیسے اسے دے دیجئے گا، پھر ہو سکے تو لوکی بھی اسے دے دیجئے گا. کیوں کیوں کیوں؟ جواب سن لیں. میرے آقا اپنی اونٹنی پر سفر کر رہے تھے. حضور کے قریب میں حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت جابر، جن کے باپ کا نام تھا عبداللہ، جن کا مکان پرانی مچھلی کی مارکیٹ مدینے میں ہے، سوق سمق قدیم میں جن کا مکان ہے. میں نے ان کے مکان میں کئی مرتبہ نمازیں پڑھی ہیں. ان کے مکان کے قریب میں وہ جبل صلاح کا حصہ ہے، وہ پہاڑی ہے جس پہاڑی پر جبریل کے کہنے پر حضور نے کہ آپ کی امت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے. حضور اتنا روئے تھے آپ کے اور میرے غم میں کہ حضور کے آنسو پتھروں پہ نشان بنا رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہیں قریب میں ہے، پرانی مچھلی کی مارکیٹ جس کو یہ علماء سوق سمق قدیم کہتے ہیں، وہیں پر جناب جابر کا مکان تھا. جناب جابر کے ابو کا نام ہے عبداللہ. آپ کی 9 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹے عبداللہ تھے. جناب جابر تھے. ان کا اچانک یہ احد شریف میں انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے تھے، اور جب دنیا سے گئے تو بڑے قرض دار تھے، پیسے بہت قرض تھے. 9 بیٹیاں تھیں اور شادیاں کرنا، ایک بیٹے کی پرورش، اور بہت مشکل کام تھا. اب جب وہ نہ رہے تو ساری ذمہ داریاں جناب جابر کے ہاتھوں میں آ گئی. جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ چل رہے تھے، بار بار پیچھے ہو جاتے تھے. ان کی اونٹنی کمزور تھی، پیچھے ہو جاتے تو میرے آقا فرماتے جابر میرے ساتھ چلو بھائی، میرے ساتھ چلو. کہتے ہیں حضور میری اونٹنی بہت کمزور ہے. فرماتے اچھا. حضور نے اشٹے کیا اور فرمایا جابر اونٹنی کو آگے لاؤ. جیسے اونٹنی قریب آئی، حضور نے اپنا داہنا ہاتھ اونٹنی کے پیٹھ پہ رکھا اور اپنے ہاتھ کو ہٹا لیا. معلوم ہے پھر کیا ہوا؟ راجدھانی پھیل ہو گئی. حضور نے اپنا ہاتھ یوں رکھا اور ہٹا لیا، اس کی سپیڈ بڑھ گئی. جب بڑھی تو حضور نے اپنی بھی اونٹنی کی سپیڈ بڑھائی. اب حضور اور حضور کے غلام دونوں سفر کر رہے تھے. چلتے چلتے حضور معلوم ہے غلاموں سے کیسے بات کرتے تھے؟ یہ انداز حضور کا نہیں تھا. تو کون بے؟ کون ہے تو؟ یہ انداز نہیں تھا حضور کا. حضور اپنے غلاموں سے محبت سے باتیں کرتے تھے. حضور مسکرائے، فرمایا جابر یہ بتاؤ تمہاری شادی ہوئی؟ تمہاری شادی ہوئی؟ فرماتے ہیں جی حضور شادی کی. کہا لڑکی سے کی ہے کہ عورت سے کی ہے؟ لڑکی سے کی ہے، کسی بیوہ عورت سے کی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضور میں نے اپنی شادی بیوہ عورت سے کی ہے. بولے کیوں؟ بولے میری 9 بہنیں ہیں، میرے باپ قرضدار تھے، شہید ہو گئے احد شریف میں، سارا قرضہ مجھے ادا کرنا پڑ رہا ہے، میری بہنوں کی پرورش بھی. میں نے سوچا کہ اگر نئی لڑکی کو لاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی میری بہنوں کو اپنی بیٹی نہ مانے. میں نے بیوہ عورت سے شادی کی، اپنی خواہش کو میں نے قربان کر دیا، بیوہ عورت سے شادی کی تاکہ وہ عورت مجھ سے زیادہ عمر میں بڑی ہو، تاکہ میری بہنوں کو اپنی بیٹیاں کہہ سکے. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے آپ؟ ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولے سمجھ گئے ماشاءاللہ. بس حضور نے فرمایا کہ اچھا بہت بڑی تو نے قربانی دی ہے، بیوہ اور شادی کی ہے. اچھا یہ بتا کہ تیرے قرضے ہیں کہ ادا ہو گئے؟ تو بولے حضور ابھی ہیں، ادا ہو جائیں گے، آپ دعا کر دیجئے. میرے آقا مسکرائے. انداز کیا تھا حضور کا، حضور کے غلاموں سے بات کرنا. میرے آقا فرماتے ہیں جابر یہ اونٹنی جو تمہارے پاس ہے نا، اونٹ ہے نا، اسے بیچو گے؟ اسے بیچو گے؟ تو وہ کہتے ہیں حضور کیا کروں گا بیچ کر کے؟ یہی تو ہے جس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، اسی کو بیچ دوں گا تو پھر کہاں جاؤں گا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں پھر بھی سوچ لو، بیچو گے؟ بیچو گے؟ تو بار بار بولے حضور اگر اچھی قیمت ملی تو بیچ دوں گا. حضور نے فرمایا تو ٹھیک ہے، میرے ہاتھ پر بیچو گے؟ میرے ہاتھوں میں سودا کرو گے؟ بولتے حضور ایسی بات ہے تو بالکل کروں گا. حضور فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جابر تیار نہ، میں تمہارے اونٹ کی قیمت لگا رہا ہوں. بولے حضور لگائیں. میرے آقا مسکرائے، ایسے مسکرائے کہ حضور کے دانت شریف نظر آ رہے تھے. مسکرا کے فرمایا جابر 1 روپے میں دو گے؟ علامہ افروز عالم قادری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. حضور مسکرائے، فرمایا کہ 1 روپے میں دو گے؟ جناب جابر نے کہا حضور 1 روپے میں؟ ارے میرا اونٹ ہے اتنا قیمتی ہے. اچھا 2 روپے میں دو گے؟ حضور مسکرا رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں. اچھا 50 میں دو گے؟ ارے حضور یہ اونٹ ہے، اونٹ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے، اسے بھی آپ 10 20 50 میں خریدیں گے، پیسے بھی نہیں برابر مجھے ملنے ہیں، میں کیسے بیچوں گا؟ میرے آقا 100 روپے میں دو گے؟
150 میں دو گے. ایسے بڑھتے بڑھتے مثال کے طور پر ایک اونٹ کی قیمت 500 روپے ہوتی ہے, حضور معلوم ہے 1000 روپے تک چلے گئے. بولے 500 کا سامان حضور بڑھتے بڑھتے 1000 تک چلے گئے. فرمایا کہ جابر اتنے کا دو گے؟ بولے حضور بہت زیادہ پیسہ ہو گیا. فرمایا پھر بھی بیچو گے؟ فرمایا حضور بیچوں گا. بولے اتنے پیسے دوں گا 1000 روپے. وہ کہتے ہیں حضور بہت زیادہ پیسہ ہے, یہ تو ڈبل اونٹ کی قیمت ہے. فرمایا میں کہہ رہا ہوں بیچو گے؟ بولے حضور بیچوں گا. ٹھیک ہے مجھ سے پیسے لے لو, اونٹ دے دو. بولے حضور پیسہ ابھی مت دیجئے, پہلے مدینے پہنچ جائیے. اگر میں نے اونٹ آپ کو یہیں بیچ دیا تو میں کاہے سے جاؤں گا مدینے؟ میری سواری نہیں ہے یہاں, میں تو پریشان ہو جاؤں گا. آپ اتنے زیادہ پیسے مجھے دے رہے ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں, چلو میرے ساتھ. حضور نے اونٹ خرید لیا. خرید کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے نا, اپنی مبارک مسجد نبوی شریف کے قریب آئے. بلایا, فرمایا تعال تعال بلال. کدھر گیا بلال؟ جناب بلال حبشی قریب آئے. میرے آقا نے فرمایا کہ بلال اس اونٹ کا میں نے سودا کر لیا ہے, 1000 روپے ان کو دے دو اور کچھ بڑھا کے بھی دے دو, کچھ بڑھا کے بھی دے دو. ایک بات سن لیں, حضور کے گھر کے حساب کا جو لیکھا جوکھا تھا وہ بلال حبشی کے انڈر میں تھا. فرمایا اسے 1000 روپے دے دو, اس کے علاوہ بھی کچھ بڑھا کے دے دو جیسے ان کو پیسے ملے. فرمایا اونٹ کو یہاں پر کھوٹی میں باندھ دو. جیسے اونٹ کو کھوٹی میں باندھ دیا گیا, سرکار بلال حبشی نے پیسے دے دیے. جناب جابر نے پیسے لیے, بہت زیادہ مسکراتے ہوئے گھر کی طرف چلے تو حضور نے فرمایا کہ اے بلال دوڑ کر کے جاؤ اور جابر کو بلا کے لاؤ. جناب جابر کو دوڑ کر کے گئے اور بلایا گیا. تو بولے کیوں, کیا بات ہے؟ بولے حضور بلا رہے ہیں. تو بولے یار یہ بتاؤ کیا سودا حضور نے کینسل کر دیا ہے؟ لمبی قیمت حضور نے دی ہے, بہت میرا کام بن گیا, کیا سودا حضور نے کینسل کر دیا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے, حضور نے بس یاد کیا. چلو. جب بلال حبشی کے کہنے پر جناب جابر حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا فرماتے ہیں پیسے مل گئے؟ بولے جی حضور زیادہ مل گئے. بولے جی حضور اور زیادہ مل گئے. بولے جی حضور. فرمایا اونٹ کہاں ہے؟ کہا اونٹ کھوٹی بندھا ہوا ہے, آپ کا ہے, پیسے میرے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اے جابر جانے سے پہلے ایک تحفہ تجھے دینا چاہتا ہوں. بولے حضور وہ تحفہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے اونٹ کی رسی کھول لو, اسے بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ. ہائے 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 ہائے, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا. ہائے ہائے ہائے, خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا. یہی کردار مصطفیٰ ہے جس کو فالو کیا تھا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. معلوم ہے یہ حسن حسین کی ماں کی شادی کی بات چل رہی ہے, وقت آتا رہے گا تو نام ان کے آئیں گے زبانوں پر. اسم اعظم کی جو تاثیر رکھتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علی میرے گھر میں آئے خرما اور کھجوریں لے کر کے, تب میں اندر گیا. میری بہنوں سنا 40,000 کے جوڑے تمہارے جسم پہ شادی کے دن رہتے ہیں اور خوبصورت حسن کا تم ایک مجسمہ معلوم ہوتی ہو. صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ لیکن افسوس یہ ہے کہ 40-50 ہزار کے لاچے پہن کر کے بھی بہنیں ان دنوں شکر کے سجدے ادا نہیں کرتی ہیں. ان کو تو یہ چاہیے تھا کم سے کم پہلی رات جو ان کو اپنے سسرال میں ملتی, وضو کر کے وہ 2 رکعت نماز پڑھتی, نماز کا وقت ہوتا تو وہ نماز پڑھتی اور رب کی بارگاہ میں رو کے بولتی اے میرے مولا, میں جب پیدا ہوئی تھی تو میرے جسم پہ کوئی لباس نہیں تھا, آج تیرا کرم ہے کہ اتنا قیمتی لباس تو نے دے دیا. اے میرے مولا تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے. اتنی قیمتی چیزیں پا کر کے بھی ناشکری کرنے کی وجہ سے گھروں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں, دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں. ناشکری کرتے رہیں گے یا کرتی رہیں گی تو حالات گھر کے سکون دہ نہیں ہوں گے. دعا کرو اللہ ہمیں شاکرین کا صدقہ عطا فرمائے. میرے آقا اب اپنی بیٹی کے پاس تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مخدومہ کائنات قرآن شریف پڑھ رہی تھی. جیسے حضور نے آواز دی کھڑی ہو گئیں. جی ابو کیا بات ہے؟ حضور نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا, فرمایا ام ابیہا ہے, اے فاطمہ تجھ پر میری ماں میرے باپ قربان ہو جائیں. یہ جملہ آج تک کسی باپ نے اپنی بیٹی کے لیے نہیں کہا جو جملہ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کہا ہے, اور یہی جملہ حضور نے اپنی کسی اور بیٹی کے لیے بھی نہیں کہا. میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تجھ پر میری ماں میرے باپ قربان ہو جائیں. اللہ اکبر. فرمانے جی وہ کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تھوڑی دیر کے بعد تیرا رشتہ علی سے ہونے والا ہے. اتنا سنا تو مخدومہ فاطمہ شرما گئیں. جب شرما گئیں تو آنکھوں میں آنسو آئے. حضور نے فرمایا فاطمہ کیا خدیجہ کو یاد کیا ہے جو تیری ماں ہے؟
کیا خدیجہ کو یاد کیا ہے؟ فرماتی میری ماں تو میرے ساتھ ہی رہتی ہے، میرے دل میں رہتی ہے، اور میں شرما سی گئی تھی۔ خدیجہ کون ہے؟ میں نے بتایا نا کہ حضور کی پہلی بیوی ہیں، انہی کے شکم پیٹ سے حضور کی چاروں بیٹیوں کی پیدائش ہوئی۔ خدیجہ کے بارے میں اگر کہو تو اپنے ان بھائیوں کے قدم کو چوم کر کے ایک شعر پڑھ دو، سبحان اللہ کہیں گے؟ وہ فیصلہ کر لیجئے بھائی، سبحان اللہ کہنے کے لیے ڈیسائیڈ کر لیجئے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ ایسا تو نہیں کہ آدھے لوگ اب کی سال سبحان اللہ کہیں گے، آدھے لوگ اگلے سال سبحان اللہ کہیں گے۔ سنیے گا آپ، شعر سمجھیے گا۔ نیشنلٹی بولتے ہیں شہریت کو، کہتے ہیں وہ فلاں صاحب کو دبئی کی نیشنلٹی مل گئی ہے، یعنی شہریت مل گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں حضور کی بیوی خدیجہ کی بات کرتا ہوں۔ شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی۔ آئے آئے، شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی، راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی۔ اس کو جہنم کی نیشنلٹی مل گئی ہے، جس کے دل میں خدیجہ کا بغض بھر گیا۔ جو حضور کی بیوی سے نفرت کرتا ہے اس سے کہہ دو تجھے جہنم کی نیشنلٹی مل گئی ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے، حضور نے اپنی بیٹی سے کہا فاطمہ تیری شادی ہونے والی ہے۔ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، 2 دن پہلے تجھے میں نے ایک گفٹ کے طور پر میرے پاس ایک لیڈیز سوٹ، سمجھ لے آسان سی باتیں کرتا ہوں میں، ایک جوڑا میرے پاس آیا تھا تو اس جوڑے کو میں نے تیرے حوالے کر دیا تھا۔ میرے آقا فرماتے اے فاطمہ اس کپڑے کو ابھی نکاح سے پہلے پہن لینا، جو کپڑا تجھے میں نے 2 دن پہلے دیا تھا۔ میری ماں بہنوں سننا، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے، تمہارے دوپٹے آنسوؤں میں جذب ہونے چاہیے، سمجھ گئے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی نے جب یہ سنا کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے تجھے ایک جوڑا کپڑا دیا تھا، اسے نکاح سے پہلے پہن لینا، تو حضور کی بیٹی رونے لگی، رو کے بولی ابو جس کپڑے کی بات آپ کر رہے ہیں، کل مدینے کی ایک غریب عورت میرے گھر پہ آئی تھی، میں نے اپنا نیا کپڑا اس غریب عورت کو دے دیا ہے۔ آئے اللہ اللہ۔ پھر حضور نے معلوم ہے کیا کہا؟ میرے آقا فرماتے فاطمہ جو تیرے جسم پہ لباس ہے اسی لباس کو پہن کر کے، اسی لباس کو پہن کر کے نکاح کی محفل میں بیٹھ جانا۔ جو جسم پہ تیرے لباس ہے، وہ لباس کیسا تھا وہ بعد میں باتیں آگے آئیں گی، وہ کیسا لباس تھا۔ میں نے مدینے میں وہ گھر دیکھا ہے جس گھر میں مخدومہ فاطمہ جنتی لباس پہن کر کے ایک کرسچن کی بیٹی کی شادی میں گئی تھی، جو دلہن بنی ہوئی تھی اتنا عورتیں اسے نہیں دیکھ رہی تھی جتنا حضور کی بیٹی فاطمہ کو دیکھ رہی تھی۔ آئے آئے اے فاطمہ تجھ پر وارے جاؤں تیرے کپڑے کہاں سے آئے، اے فاطمہ تجھ پر قربان جاؤں تیرے جسم سے جو خوشبو آ رہی ہے کہاں کی ہے؟ مخدومہ فاطمہ کہتی ہیں یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، خوشبو میرے ابو محمد کے جسم سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ شاعر نے کیا رسالت، کہا تھا؟ بہت بہت شکریہ بھائی۔ محفل امام حسین۔ شاعر نے کیا کہا تھا کہ تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، حدیں تو نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی۔ شعر پھر سے پڑھتا ہوں، میں اس لیے پڑھتا ہوں کچھ شعر کے بڑے لے موجود ہیں اور بات ریکارڈ ہوتی ہے تو شاید کبھی کوئی اچھے شعر کی قدر کرنے والا ہو آپ جیسے ہوں۔ تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، تو حدیں تو نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی، نسیم صبح کی جامہ تلاشی لی گئی جس دم، تو گلوں پہ کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی۔ نسیم صبح کی جامہ تلاشی لی گئی جس دم، گلوں پہ کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی۔ میں نے وہ گھر مدینے میں دیکھا ہے جس گھر میں حضور کی بیٹی فاطمہ دعوت میں گئی تھی اور لڑکیوں کی سامنے جو دلہن تھی لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ حضور کی بیٹی کو تاک رہے تھے۔ حضور کی بیٹی نے فرمایا کہ ابو جان وہ جو آپ نے لباس دیا تھا میں نے ایک عورت کو دے دیا، میرے پاس کوئی نیا لباس نہیں ہے۔ 30 جوڑے کپڑے آتے ہیں، ناک بھوں چڑھاتی ہیں عورتیں، اچھے کپڑے نہیں آئے، 30 جوڑے کپڑے ہیں، باری باری ایک جوڑے کپڑے کو پہن کر کے اگر ایک وقت کی نماز پڑھ لے گی تو کپڑے وصول ہو جائیں گے۔ ہاں یہ حسن کب تک رہے گا؟ ذرا سوچیں آپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضور بٹھایا اور پھر ایجاب کی فضا قائم کی۔
حضور کی مسجد میں مولا علی بیٹھے تھے، خرما اور کھجوریں لیے ہوئے، صحابہ کرام کو حضور نے بلایا، بیٹھ جاؤ۔ جب سب بیٹھ گئے تو حضور نے علی کو قبولیت کی راہ کا مسافر بنایا۔ جب رشتہ ہو گیا تو یہ دن کا وقت تھا، رشتہ ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ مبارکبادیاں پیش کرو سب کو۔ سب نے علی کو مبارکبادیاں پیش کی، خاندان مبارک کی عورتیں آ کے فاطمہ کو مبارکباد پیش کرتی تھیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے علی، اے فاطمہ، مغرب کی نماز کے بعد تمہاری وداعی ہوگی، مغرب کی نماز کے بعد تمہیں وداع کیا جائے گا، ابھی تمہیں گھر پہ رہنا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معلوم ہے کیا کیا؟ ایک عورت کو بلایا جس کو ایمن کہا جاتا ہے۔ ایمن، نام بولے، اونچی بولے، معلوم ہے کون ہے؟ حضور کو جس نے پیدا کیا اس کا نام ہے امی آمینہ۔ کیا نام ہے؟ امی آمنہ۔ حضور کو جس نے دودھ پلایا ہے ان کا نام ہے امی حلیمہ۔ امی آمنہ کے انتقال کے بعد حضور کو جس نے پالا ہے اس کا نام ہے ایمن۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے تھے ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے، بڑی محبت فرماتی تھی ایمن۔ ایمن نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی ہے۔ حضور نے انہیں بلایا مغرب کی نماز کے بعد، ایمن آ گئیں، فرمایا ایمن تو میری ماں جیسی ہے، میری فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اور علی اور فاطمہ کو دونوں کو ان کے گھر چھوڑ کے آ۔ سبحان اللہ۔ علی اور فاطمہ کو ان کے گھر چھوڑ کے آ، جا ان کے گھر چھوڑ کے آ۔ تقریباً 4.5 یا 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اللہ معاف فرمائے اگر اس میں کلومیٹر میں کوئی فرق ہو تو۔ میں نے وہ گھر بھی دیکھا ہے جس گھر میں مخدومہ فاطمہ سسرال میں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ علامہ معین جامی نے فرمایا تھا، علامہ حسن رضا بریلوی کی زمین پر دشت طیبہ کون چھوڑے، کیا سیر جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، اس زمین پر ان کا ایک شعر ہے کہ ہر قدم پہ رحمتوں نے پھول برسائے بہت، جب چلی تھی فاطمہ سسرال مائکا چھوڑ کر۔ سمجھے؟ میرے آقا کی بیٹی جب گھر سے نکلی تو حضور بھی رونے لگے تھے، حضور کی اور بیویاں رونے لگی تھی۔ آج اس گھر کی عظیم بہار جا رہی ہے۔ مولا علی سے فرمایا علی جاؤ میری بیٹی کو لے کے جاؤ جو تمہاری بیوی ہے، ایمن میری بیٹی فاطمہ کو اس کے سسرال تک پہنچا کے آؤ۔ جیسے ہی نکلے 2-4 قدم آگے بڑھے، حضور نے فرمایا علی فاطمہ ٹھہر جاؤ۔ وہ ٹھہر گئے۔ جی ابو کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا کہ علی اور فاطمہ یہ تمہاری شادی کی پہلی رات ہے، محبتوں کے دو روحوں کے ملن کی بات ہے، جسے قرآن نے مرج البحرین کہہ کے اشارہ فرمایا۔ سنو علی و فاطمہ، رات کے کسی نہ کسی حصے میں تمہارے پاس آؤں گا۔ جملہ سنیں آپ، حضور نے فرمایا رات کے کسی نہ کسی حصے میں تمہارے پاس آؤں گا۔ سبحان اللہ، رات کے کسی نہ کسی حصے میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اتنا کہا اور حضور اپنے گھر میں تشریف لائے۔ مخدومہ فاطمہ، مولا علی اور ایمن چلے گئے اس گھر میں، وہاں جا کے شفٹ ہو گئے۔ کچھ مخصوص سامان تھے، یہ چھاگل، مٹی کا برتن پانی پینے والا، اور مورچھل وغیرہ، اور ایک بستر وغیرہ بھی تھا جس میں کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہ سب لے کر کے مخدومہ کائنات اپنے سسرال گئی تھی اور جا کر کے گھر میں اسے بچھایا اور شکر کے سجدے کیے، اور دونوں میاں بیوی پہلی رات بیٹھ کر کے حضور کا انتظار کر رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں گھر گئے اپنی بیٹی کے۔ دیکھنا کتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے میرے آقا تشریف لے گئے، حضور نے اس گھر پہ دستک دی۔ جیسے حضور نے دستک دی، معلوم ہے، بتا دوں سبحان اللہ کہو گے، یہ ہمارے اور آپ کے گھروں کا دستور ہے کہ جب کوئی دروازے پہ دستک دیتا ہے، معلوم ہے، تو لوگ کہتے ہیں بیٹا اے دروازہ کھول دے، اے بٹیا دروازہ کھول دے، اے میری بیوی دروازہ کھول دے۔ لیکن حضور کے ساتھ یہ دستور نہیں تھا۔ جب حضور کسی دروازے پہ دستک دیتے تھے تو پورا گھر کا گھر اٹھ کر کے دروازے پہ آ جایا کرتا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں ایک شعر پڑھ دوں؟ پڑھ دوں؟ ماشاءاللہ۔ جیسے حضور نے دستک دی، علی و فاطمہ دروازے پر آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ دستک میں کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی۔ دستک میں کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی، دروازہ کھولنے کے لیے گھر کا گھر اٹھا۔ دروازہ کھولنے کے لیے گھر کا گھر اٹھا۔ مخدومہ فاطمہ کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر علی، میں اس دستک کو پہچانتی ہوں، اس خوشبو کو پہچانتی ہوں، یہ خوشبو میرے ابو کے بدن سے آ رہی ہے۔
دونوں بھاگے دروازے کی طرف، دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد سلام کیا. حضور اندر تشریف لائے. پہلی رات ہے حسن حسین کی ماں کی شادی کی. آپ نے کہا چٹائی پر بیٹھ جاؤ. مخدومہ فاطمہ بیٹھ گئیں تو پھر حضور نے علی سے فرمایا ایک گلاس پانی لاؤ. جب مولا علی سرکار ایک گلاس پانی لے کے آ گئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پانی پر دم کیا. دم کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی پیا. پینے کے بعد ایک چلو میں تھوڑا سا پانی ڈالا. پھر اس پانی کو حضور نے مخدومہ فاطمہ کے چہرے پر اچھالے، چہرے مبارک پر. پھر تھوڑا سا پانی لے کر کے آپ کے حلق شریف کے نیچے والے اعضائے مبارکہ پہ آپ نے چھینٹے مارے، سینے اقدس پہ. اس کے بعد حضور نے تھوڑا سا پانی لے کر چلو میں مولا علی سرکار کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، سینے پر مارے. پھر حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی. اگر یہ دعا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہیے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگی، اے میرے مولا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میرا داماد علی ہے، ان دونوں کی اولادوں میں برکتیں عطا فرمانا. اللہ اللہ اللہ. مجھے بتائیں آل صدیق، آل فاروق، آل عثمان، آل صحابہ، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی اولادیں زمین پر ہیں، لیکن ان سے زیادہ اگر کسی کی اولاد ہے تو وہ آمینہ کے لال کی ہے. ہر 2 4 10 20 قدم میں، میٹر کے کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی نہ کوئی ملے نہ ملے، لیکن آل رسول کے گلدستے ضرور مسکراتے نظر آتے ہیں. یہ اسی دعا کی برکت ہے جو حضور نے فرمائی. میرے آقا واپس چلے آئے. مخدومہ کائنات اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر میں تھیں. الحمدللہ رب العالمین. تقریباً 1 سال نہیں گزرا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے جناب مولا علی آ گئے. سب خوش ہو جائیے گا اور کہتے ہیں اے مدینے والے آقا، رسولوں کے سردار، خوش ہو جائیں خوش ہو جائیں. میرے آقا فرماتے علی کس بات کی خوشخبری ہے؟ علی فرماتے میرے گھر میں میرا شہزادہ پیدا ہوا ہے، ایک نور والا میرے گھر میں آیا ہے، چاند سا چہرہ لے کر کے آیا ہے. تو حضور فرماتے علی چپ رہو، مجھے مبارکبادیاں مت دو، میں نے پہلے ہی دیکھ لیا ہے. صبح کو 4000 فرشتے تیرے گھر کا طواف کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے. مبارک ہو نور کے گھر میں نور والا آیا ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ، نعرہ حیدری. یا علی یا علی. سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولے لبیک یا حسین. میرے آقا کے گھر میں، میرے آقا مولا علی اور مخدوم کائنات کے گھر میں جو سب سے پہلی بہار آئی ہے سب سے بڑے بیٹے کی صورت میں، ان کا نام ہے امام حسن. کیا نام ہے؟ اونچی بولو، بات ختم کر رہا ہوں. کیا نام ہے؟ امام حسن. میں کربلا کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آنے والے جو خطبہ ہیں ان سے آپ کو آگے کی گفتگو سننے میں آسانی پیدا ہو. بنیاد سمجھ لیں گے تو چمکتے ہوئے مینار سمجھ میں آ جائیں گے. حسن کون ہے، حسین کون ہے؟ سبحان اللہ. ویسے میں دل سے بتا دوں، میں رہتا بہت کم ہوں، ادھر قریب میں ہوں، لیکن میرا دل بہت لگتا ہے آپ کے سامنے. عبید بھائی بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. خدا کی قسم اتنی مبارک محفل ہوتی یہاں پر، میرا دل ہمیشہ لگا رہتا ہے. میں دور دور جا کر کے آپ سب کو یاد کرتا ہوں. اللہ میرے ان محسنین کو جیسے یہاں پر بیٹھ کے حسین کا غم منا رہے ہیں ویسے کربلا جا کے منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرمائے. ہندوستان کے ہندو ہو یا مسلمان ہو جو بے قصور جیلوں میں ہیں، بالخصوص مفتی سلمان اظہری شاہ صاحب قبلہ، اللہ ان کی رہائی کے لیے غیب سے انتظام فرما دے. اللہ ہم سب کو سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا مجھے مت بتاؤ علی، مجھے پہلی خبر لگ گئی ہے 4000 فرشتے تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں اور مبارکبادیاں دے رہے ہیں کہ مبارک ہو نور کے گھر میں نور والا آیا ہے. سبحان اللہ. ابھی اس کے بعد یہ ان کا نام رکھا گیا امام حسن. یہ بڑے ہیں. 7 یا 7.5 مہینے کے بعد پھر خوشخبری آئی. بولے بولے بولے. اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے بچے پیدا کر دے، وہ چاہے تو پیڑوں کے پتیوں سے ٹپکنے لگے، وہ چاہے تو بارش کی قطروں سے اولادیں ہونے لگے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی مرضی. 7 یا 7.5 مہینے کے بعد پھر مبارکبادیاں دینے کے لیے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور یہ تک کہہ دیا آقا عجیب بات ہے. ابھی میری بہن نے بتایا ہے کہ فاطمہ طیبہ کے ہاں ایک پھر بیٹا پیدا ہوا چاند جیسا. اسی بیٹے کو امام حسین کہتے ہیں. میٹر سنیں میٹر. ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ مخدومہ فاطمہ کے ہاں ڈیلیوری ہوئی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آقا وہ جو فاطمہ کے ہاں ڈیلیوری ہوئی ہے، عورتیں بلیڈنگ کی وجہ سے، خون کے نکلنے کی وجہ سے، گندگی بدبو بہت ساری مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور کافی دنوں تک وہ نمازیں نہیں پڑھتی ہیں. تو اس لیے ایک حیا اور مؤدب اس میں انداز شامل ہے. لیکن مخدومہ فاطمہ نے جب امام حسین کو جنا تھا تو ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کا وقت تھا،
ظہر کا وقت تھا، لیکن ظہر کے وقت جب کوئی بچہ پیدا ہوگا تو کیا کوئی عورت عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ عورت کوئی غیر تھوڑی ہے، میری ماں ہے یا میری بیوی ہے یا میری بہن ہے یا میری بیٹی ہے، یہی تو ہے نا بھائی چار کردار، یہی تو چار کردار ہیں، پڑھ سکتی ہے نماز؟ بولے بھائی نہیں پڑھ سکتی ہے۔ لیکن حضور کی بارگاہ میں بتانے والے نے کہا کہ عجیب بات ہے آقا، میری بہن نے خبر دی ہے فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، بڑا خوبصورت ہے، بچہ دوپہر میں ظہر کے بعد پیدا ہوا اور مخدومہ فاطمہ عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ آئے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن بات جس کی ہے اس کے ہاں ہو سکتا ہے، بات جس فاطمہ کی ہے اس کے ہاں ہو سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ایسے کیسے ہو گیا؟ فاطمہ کے ہاں ڈیلیوری ہو رہی ہو ظہر کے بعد، 2 بجے ڈیلیوری ہو اور 5 بجے عصر کی نماز پڑھیں، خون کے نکلنے سے عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں، آواز آئی خون کہاں ہے؟ وہ تو نور پیدا ہوا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نور والا آیا ہے، سبحان اللہ، نور لے کر آیا ہے۔ نور والا آیا ہے، بولو بولو لے بولو، کر آیا ہے۔ ہاں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں بیٹے، منہ بولے بیٹے، دونوں ایک جیسے تھے، شباہت میں جڑوا جیسے لگتے تھے۔ سمجھ رہے آپ؟ جڑوا سے مراد نہیں کہ وہ جڑوا پیدا ہوئے تھے، 7 ساڑھے 7 مہینے کی گیپنگ تھی، جڑوا جیسے لگتے تھے۔ جیسے بڑے ہوئے امام حسن امام حسین نا، معلوم ہے امام حسن کی ناک، امام حسن کی گوشت کان، امام حسن کی پیشانی، امام حسن کی بھوں، امام حسن سرکار کی آنکھیں، امام حسن کی زقن، ایک ڈوڈا یہ داڑھی شریف کا ایریا، امام حسن کے دونوں ہونٹ ہو بہو حضور جیسے نظر آنے لگے۔ پھر سے بولیں، اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے بولیں۔ امام حسن جو بڑے بیٹے ہیں مخدومہ فاطمہ کے، ان کے سینے کے اوپر کا حصہ، یہ بازو امام حسن کے ٹھیک حضور کے بازو جیسے ہونے لگے۔ لوگ بولتے عجیب بات ہے کہ حضور امام حسن کو بچپن میں دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ ہم نے حضور کو بچپن میں دیکھ لیا ہے۔ آئے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا بچپن یاد آتا تھا لوگوں کو امام حسن کو دیکھ کر۔ حضور کی آنکھیں جیسی تھی ویسے حسن کی تھیں، حضور کا فیس جیسا تھا ویسے حسن کا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جیسے جیسے امام حسین بڑے ہونے لگے، لوگوں نے کیا دیکھا؟ بولتے ہیں امام حسن تو حضور کی یاد آتی ہے، لیکن چلتے ہیں جب امام حسین تب حضور کی یاد آتی ہے۔ امام حسین کی چال حضور جیسی تھی، قدم کا آگے بڑھانے کا انداز حضور جیسا تھا۔ حضور جب چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے لگتا تھا کہ پہاڑوں سے اتر رہے ہیں، یہ حضور کے چلنے کا انداز تھا کہ لگتا تھا کہ پہاڑوں سے ڈھلان کی طرف اتر رہے ہیں، یہی انداز تھا امام حسین کا۔ یہ دونوں بھائیوں کے جسم کے آدھے آدھے حصے حضور سے ملتے تھے، ایک بھائی کا سینے کے اوپر کا حصہ، ایک بھائی کا جو ہے ناف کے نیچے کا حصہ حضور سے ملتا تھا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور دنیا سے چلے گئے ہیں تو انہی حضور کے دونوں شہزادوں کو جمع کر دیتے تھے، کھڑا کر دیتے قریب میں۔ جب حسن حسین قریب میں کھڑے ہو جاتے تھے، 9-10 سال کے تھے، تو صحابہ انہی دونوں کا آدھا ان کا آدھا ان کا دیکھ کر کے حضور کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی کو ہم شکل مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ یہی وہ ہیں مدینہ شریف میں جب میرے آقا کا انتقال ظاہری ہوا تو ایک شخص عربی تھا، وہ اجمی تھا، کہیں کا تھا، وہ آیا مدینے میں، اسے نہیں پتا تھا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن جیسے مدینے میں اس نے انٹری کی، اس نے ایک شخص سے پوچھا، مسلمان تھے، بولے مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ وہ حضور کے صحابی تھے، رونے لگے، وہ حضور کے غلام تھے، رونے لگے۔ بولے بھائی روتے کیوں؟ بولے کچھ نہیں، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ بولے حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ بولے کہ مجھے بتا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا، اس سے پوچھ لو۔ اس کے پاس بھیج دیا۔ جب جا کے اس سے پوچھا کہ یہ بتا محمد عربی کہاں ہیں، وہ بھی رونے لگے، بولے میں نہیں بتا سکتا، اس سے جا کے پوچھو۔ پھر اس کے پاس گئے، اس نے کہا کس کا پتہ؟ کہا حضور سے ملنا چاہتا ہوں، بہت تعریف سنی ہے، اخلاق مند ہیں، یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کے سر کا آنچل ہیں، بھوک پیاس جسے لگے وہ ان کو دیکھتا ہے تو بھوک پیاس مٹ جاتی ہے، جسے کوئی سینے سے نہ لگائے اسے محمد عربی اپنا بناتے ہیں، میں ان کی تعریف سن کے آیا ہوں۔ وہ بھی رونے لگے، بولے میں نہیں بتا سکتا۔ آگے جاؤ، اس دروازے پہ دستک دو، جو نکل کے آئے گا اس سے پوچھنا کہ حضور کہاں ہے۔ جیسے وہ آنے والا اجنبی انسان اس دروازے پہ جا کے اس نے دستک دی، سبحان اللہ کہو گے، اس دروازے سے مولا علی نکل کے آ گئے۔
ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرے حیدری. نا آواز کمزور ہے. نعرے حیدری. ویسے ہی مولا علی سرکار نکل کے آگئے. فرمایا کیا بات ہے اجنبی شناسہ, اجنبی غیر شناسہ شخص, کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے کو لوگ علی کہتے ہیں, مجھے کو لوگ. بولے حضور بڑی تعریف سنی ہے آپ کے نبی کی, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, بہت دور سے آیا ہوں, میرے بالوں میں مٹیاں ہیں, میرے ہونٹ پٹے ہوئے ہیں, میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے, مجھے ملوا دیجیے. مولا علی سرکار روئے. بولے میرے گھر کا پتہ کس نے بتایا ہے؟ کہا میں کیا بتاؤں, مجھ سے جو ملا ہے وہ رویا ہے, جس سے میں نے حضور کا پتہ پوچھا ہے وہ رویا ہے. علی نے رو کے فرمایا رونے کی وجہ یہ ہے کہ 1 ہفتہ پہلے حضور کا اسی مدینے میں انتقال ہو گیا. 1 ہفتے پہلے آتا تو تجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی. قسمت کی خوبی دیکھیے, ٹوٹی کہاں کمن, 2-4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گئے. قریب پہنچ کے تو حضور سے نہ مل پایا. اتنا سنا تو چیخ ماری, زمین پر تڑپا. جناب مولا علی نے اسے اٹھایا, فرمایا صبر کر صبر کر, کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بس یہی چاہتا تھا کہ میں حضور کو دیکھ لوں, بس میں حضور کو دیکھنا چاہتا تھا. فرمایا ٹھہر جا. اسے روک کر کے آپ نے اپنے گھر کی طرف دیکھا اور آواز دی حسن حسین باہر آ جاؤ, حسن حسین باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ. جیسے حسنین کریمین باہر تشریف لائے نا, باہر تشریف فرمایا کھڑے ہو جاؤ قریب میں. دونوں حضور کے شہزادے مولا علی کے بیٹے کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے تو فرماتے مولا علی دیکھ لو, تم جنہیں دیکھنا چاہتے ہو ان کی تصویر اس میں چھپی ہوئی ہے. وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہا, روتا رہا, روتا رہا. مولا علی فرماتے ہیں اے آنے والے اجنبی انسان, اگر اجازت دے تو اپنے دونوں بیٹوں کو گھر کے اندر بھیج دوں, بہت دیر سے کھڑے ہوئے ہیں. اس نے زور سے کہہ کے ایک جملہ ادا کیا, سبحان اللہ کہنا, کوئی خاموش نہ رہے گا. اس نے کہا اے علی ابھی انہیں مت بھیجنا, انہیں ابھی مت بھیجنا, ابھی تو میرا کلمہ پڑھنا باقی ہے. بہت دیر سے یہ سوچ رہا ہوں, جب نواز رسول کا یہ عالم ہے تو پھر رسول کا عالم کیا رہا ہوگا. جب نواز رسول کی آنکھیں, اللہ اکبر, جواب دے سارے لوگ ماشاءاللہ. زندہ باد یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. سبحان اللہ. پھر سے بولے نعرے تکبیر, اللہ نعرے رسالت. یا رسول اللہ. اس نے جب چہرے حسنین کریمین دیکھا تو لپٹ گیا, کفر کو چھوڑا, اسلام کے دامن میں آ گیا. جس کے چہرے کو دیکھ کر کے مقدس لوگ اسلام قبول کریں, ان چہروں کے مالک کا نام حسن ہے اور حسین ہے. امام حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا تھا, امام حسین کو تلواروں کی نوک پہ رکھا گیا تھا. میں نے کربلا کا اتنا سفر کیا, اتنی راتیں گزاری ہیں. میں ابھی 1 مہینہ پہلے گیا تھا, 8 دن تک میں کربلا میں تھا. کبھی چلیں میرے ساتھ, چلیں گے نا انشاءاللہ. 10 دن کے بعد پھر انشاءاللہ میرا سفر ہے. دعا کریں کہ اللہ سب کو بارگاہ غوث اعظم کے صدقے میں مولا عباس و حسین کے روضے کی زیارت کا شرف عطا فرما دے. آمین کہتے. چلیں گے انشاءاللہ. حسین کا غم مناتے رہیں, کہیں جاؤ کہیں نہ جاؤ, کربلا ضرور جاؤ گے انشاءاللہ. بس یہ جملے آخری. امام حسن کو زہر دیا گیا مغرب کی نماز کے بعد. ابو لولو فیروز نام کے شخص نے زہر دیا تھا, اور آپ کے جسم کی بوٹیاں تھیں وہ کٹ کٹ کر کے آپ کے منہ سے نکلتی تھیں. جب یہ بچپن میں تھے, حضور کی گود میں آتے نا, حضور ان کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے, حضور ان کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے. سبحان اللہ. اور امام حسین کے حلق کو حضور چوما کرتے تھے. اس ایریے کو حضور امام حسین کے چومتے تھے, امام حسن کے ہونٹوں کو چومتے تھے. امام حسن کو زہر دیا گیا. امام حسن کے جسم کے اندر کی جو کلیجی ہوتی ہے نا, وہ کٹ کٹ کر کے باہر گرنے لگی. آپ کی چھوٹی بہن مخدومہ زینب ثانیہ زہرا آ گئیں. فرمایا میرے بھیا یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ میں؟ فرمایا رو کر کے مجھے کسی نے زہر دے دیا ہے, میں بچوں گا نہیں, میرے جسم کی بوٹیاں باہر آ رہی ہیں. تو اس وقت آپ کی بہن زینب نے کہا تھا, اے میری بہنوں, اگر تم بھائی کی محبت میں یہ کہہ سکتی ہو تو کبھی حسین کی بات کو بھی فالو کرنا. جیسے بہن زینب نے کہا تھا, میں چاہتی ہوں میرے بھیا زینب جس نے آپ کو زہر دیا ہے اس کو بددعا کر کے اس کی نسلوں کو ختم کر دے. امام حسن نے کہا تھا, اگر میں نے ہاتھ اٹھایا تو آمین کہے گی؟ تو آمین کہے گی؟ اگر میں نے ہاتھ اٹھایا تو تو آمین کہے گی؟ مخدومہ زینب نے کہا بالکل آمین کہوں گی, بالکل آمین کہوں گی. امام حسن نے کپ کپاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, فرمایا آمین کہنا میری بیٹی, سن میری بیٹی سن, میں دعا کر رہا ہوں, تو آمین کہنا. کہا بالکل کیجئے, بد دعا کیجئے. امام حسن نے کہا اے میرے مولا, جس نے مجھے زہر دیا ہے میں نے اسے معاف کر دیا, تو بھی اسے معاف کر دے.
امام حسن کی دعا سن کے مخدومہ زینب کا ہاتھ نیچے گر گیا. فرمایا میرے بھائی یہ کون سی دعا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے میری ماں فاطمہ نے یہی تعلیم دی ہے. اللہ صبر کا نام ہے زندگی، ظلم کا نام موت ہے، مر گئے تم یزیدیو زندہ میرا امام ہے. میرے آقا امام حسین کو جب میدان کربلا میں لوگ لڑتے ہیں کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، وہ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے، صوفی سلطان میں فرماتے ہیں نا 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 نا، امام حسین نے جو سجدہ کیا تھا وہ شکر کا سجدہ کیا تھا. اگر کوئی آپ سے آواز کم کر دیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو یہی جواب دینا ہے علماء کرام کی شمولیت کی وجہ سے کہ وہ شکر کا سجدہ تھا جو امام حسین نے میدان کربلا میں کیا تھا. 71 لاشیں امام حسین اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے تھے، 3 باتیں کہتے تھے، اے میرے مولا اسے بھی قبول فرما، اب یہ بتا تیرا شکر ہے میرے مولا. تیسری بات کہتے اب یہ بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی. ہر لاش کو اٹھاتے تھے امام حسین اور فرماتے تھے اے میرے مولا تیرا شکر ہے اسے بھی قبول فرما، اب یہ بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی. یا حسین کہنے کے لیے اگر تیار ہے تو جملہ سن لیں. جب امام حسین شہید ہوئے تو آواز اللہ کی بارگاہ سے اے حسین اب تو بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے. یہ درجہ محبوبیت کی منزل ہے. اس مچلنے کو درجہ محبوبیت کے قریب رکھا جاتا ہے. سرکار امام حسین کو میدان کربلا میں جب ظالم ہرملا نے قریب سے آ کے زخم پہنچایا آپ زمین پر گرے. میں نے اس زمین کو دیکھی ہے، بہت بار بار دیکھی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے جہاں امام حسین نے آخری سجدہ فرمایا تھا. معلوم ہے جب آپ کو حملہ کیا گیا آپ زمین پر پشت کے بل لیٹ گئے، ظالموں نے آپ کے سینے پہ چڑھ کر کے آپ کی گردن کاٹنی چاہیے نا، معلوم ہے. تو اس وقت شمر نے آپ کی مبارک گردن پہ چھری چلانا شروع کیا. شمر نے گردن مبارکہ پہ چھری چلانا شروع کیا تو قریب میں ہرملا بیٹھا ہوا تھا. سیدی سرکار نواب علی شاہ قاضی پور شریف میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جیسے شمر نے امام حسین کی گردن پہ چھری چلانا شروع کیا نا، ویسے ہی قریب میں ہرملا تھا. اس نے کہا اے شمر تو جس گردن پہ چھری چلا رہا ہے قیامت تک یہ گردن تو کاٹ نہیں سکتا ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہا میں نے سنا ہے کہ نبیوں کے سردار اسی جگہ پر بوسہ دیا کرتے تھے، یہ بوسگاہ مصطفیٰ ہے، یہ تو اسے کاٹ نہیں سکتا ہے. اگر کاٹنا ہی ہے تو امام حسین کی خواہش ہے میں سجدہ کر لوں شکر کا، انہیں سجدے میں جانے دیں. کہا ٹھیک ہے آپ سجدہ شکر ادا کر لیں. امام علی مقام نے جیسے سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے اپنا سر مبارکہ میدان کربلا میں وادی طف کے بیلٹ میں کیا، اپنی مزار شریف سے تقریباً 35 فٹ کے فاصلے پر جیسے آپ نے سجدے میں جا کے کہا اے میرے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے قبول کر لیا، میری قربانی قبول کر لی، میرے بچوں کو قبول کر لیا، اے میرے مولا میری بہن زینب کو صبر دینا. ویسے ہی امام حسین سرکار کی اوپر کے حصے کی طرف کی گردن پہ چھری چلائی گئی، یہاں سے نہیں یہاں سے چلائی گئی، اور پھر آپ کا سر مبارکہ آپ کے جسم سے الگ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ باتیں درمیان میں کئی گھنٹوں کی بیان کرنے کی ہیں، میں نے برکت کے لیے 2 جملے آخر میں بول دیے. میری خواہش صرف یہی تھی آپ امام حسن حسین کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اپنے گھروں میں حسین کے نام پہ جھنڈے لگائیں، اپنے اپنے گھروں میں حسین کے نام کی نیاز کی نظر دلائیں اور اعلان کرتے رہیں صبر کا نام ہے زندگی، ظلم کا نام موت ہے، اور مٹ گئے تم یزیدیو زندہ میرا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو زندہ میرا، زندہ میرا. سنو جوہر نے کہا تھا ہر قوم کو بیدار تو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ایک شخص بھی زمین پر باقی رہے گا نا تو حسین حسین کے نعرے لگتے رہیں گے. ایک ہندو بولتا ہے اگر کوئی مسلمان حسین کے نام کے نعرے لگانے سب بھول جائیں گے کوئی باقی نہ رہے گا. پھر وہ کہتا ہے کہ گر مسلمانوں میں جذبے کی کمی دیکھیں گے ہم، ہو کہ ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. ہائے ہائے ہائے، ہو کہ ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. اسی لیے جوہر نے کہا ہر انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ذرا سب مجمع کے والے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، یا حسین کے نام کے لگائیں نعرے، یا حسین یا حسین یا حسین. اے حسین تو نے خدا کا ذکر نیزے کی نوک پر کیا ہے، تیرا ذکر صبح قیامت تک ہوتا رہے گا، قیامت میں بھی ہوتا رہے گا، اور جنت میں بھی تیرے نام کی مجلس سجتی رہے گی. زمین و آسمان جب تک قائم ہیں حسین زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے انشاءاللہ. کہہ دیں
ابھی اس سے پہلے کوئی بات میری زبان سے شرع کے خلاف کبھی بھی نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم. خوب مل جل کر کے حسین کے نام کی سبیلیں کروائیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے اپنے گھروں میں روز آنا سبزی روٹی پر ہی صحیح امام حسین کے نام کی نیاز کی محفل کرائیے گا انشاءاللہ بولے. ٹھیک ہے, اپنے گھروں میں حسین کے نام کے جھنڈے لگائیں. میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے جب زینو بھائی سفر کرتے کرتے سب علاقے غیر مسلموں کے معلوم ہوتے ہیں, لیکن کوئی چھوٹی سی جھوپڑی ہوتی ہے, اس کے دروازے پر ایک ہرا جھنڈا نظر آتا ہے, دل کہتا ہے کہ گردن جھکا دوں اس کے آگے. سبحان اللہ. اس کفرستان کے بیچ میں حسین کا دیوانہ کیسے مسکرا رہا ہے, مولا عباس کے نام کے نعرے لگا رہا ہے. اللہ میرے ان بچوں کی محبت کو سلامت رکھے, ان مبارک کوہ کو سلامت رکھے جس کی پروردہ یہ آوازیں ہیں جو حسین کے مبارک ماہ مکرم کے آنے سے پہلے اپنے دروازے پر حسین کے غم کی نشانی ایک علم محبت کی صورت میں سجاتے ہیں. اللہ آپ سب کو حسین کا عشق عطا فرمائے, اہل فلسطین پہ کرم فرمائے. دعا کریں, پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.